دنیا کی مشکل ترین کاموں میں ایک کام پلین ہائی جیکنگ ہے، یعنی جہاز کو اغوا کرنا اور اس کے ذریعے اپنے مطالبات کو منوانا۔ ہائی جیکنگ میں کسی لڑکی کا ملوث ہونا حیرت کی بات ہے، مگر کسی نوجوان لڑکی کا پلین ہائی جیک کرنا اور پھر سے پلاسٹک سرجری کرنا اور ایک بار پھر پلین ہائی جیک کرنا، یعنی وہ کئی بار پلین ہائی جیک کر چکی ہے۔ یہ کوئی فلمی بات نہیں بلکہ لیلا خالد کی ریئل لائف سٹوری ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو یقیناً آپ کو حیران کر دی۔ کون تھی لیلا خالد اور وہ بار بار جہاز کیوں ہائی جیک کرتی تھی؟ طیارے اغوا کرنے کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ لیلا خالد اپنی انگوٹھی میں بندوق کی گولی کیوں پہنتی تھی؟ لیلا خالد اس وقت کہاں ہے؟ میں ہوں شہزاد بادشاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شہزاد بادشاہ۔ دوستو یہ بات ہو رہی ہے 29 اگست 1969 کو، جب اٹلی کے شہر روم میں اناؤنسمنٹ ہوئی۔ Ladies and gentlemen, this is the final boarding call for Transworld Airlines Flight 840 to Tel Aviv. تمام مسافر ہاتھوں میں بورڈنگ پاس تھامے ہوئے جہاز کی طرف بڑھنے لگے۔ ان مسافروں میں ایک 25 سالہ لڑکی بھی شامل ہے جو کہ ہاتھوں میں فرسٹ کلاس کی بورڈنگ پاس لیے سفید لباس، سر پر ہیک اور سن گلاسز پہنے ہوئے ہالی ووڈ ایکٹریس گریہپ جیسی لگ رہی تھی۔ یہ بوئنگ 707 جہاز تھا اور اٹلی سے اسرائیل کے کیپٹل تل اویو میں جا رہا تھا، اور اطلاع یہ ملی تھی کہ اس ٹائم کی اسرائیلی وزیر اعظم ایزک رابین بھی اس فلائٹ کی مسافروں میں شامل تھی۔ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ ایک 25 سالہ نوجوان لڑکی سیکیورٹی کے آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنے ساتھ ایک گن اور 2 ہینڈ گرینیڈز جہاز میں لے جانے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایئرپورٹ کے انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے شخص سلیم عیساوی کو نہیں جانتی، جو کہ در حقیقت اس کے ساتھ اسی پلین کا حصہ تھا۔ تاریخ اس لڑکی کو لیلا خالد کے نام سے جانتی ہے، جو فلسطین کی آزادی کا ایک سرگرم کارکن تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی پہلی ہائی جیکر خاتون لیلا خالد کی زندگی کی حیران کن داستان سنائیں گے، جس نے ہوائی جہاز ہائی جیکنگ کے مختلف کارروائیوں کے دوران نہ صرف اپنے چہرے کے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی بلکہ دنیا کے پاورفل کنٹریز کے جہاز بھی اغوا کیے۔ جہاز کے اندر لیلا خالد اور سلیم عیساوی کی سیٹیں آس پاس تھی۔ جہاز نے جیسے ہی ٹیک اپ کیا، کریو نے مسافروں کو مشروبات سرو کرنا شروع کر دیا۔ ایئر ہوسٹرز نے لیلا خالد کو کافی اور سلیم عیساوی کو بیئر پیش کی۔ لیلا نے ایئر ہوسٹر کو بتایا کہ اسے ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے، لہٰذا اسے ایک ایکسٹرا بلینکٹ دیا جائے، جس کے بعد ایئر ہوسٹر نے لیلا خالد کو ایکسٹرا ایئر بلینکٹ دے دیا، جس کے پیچھے لیلا خالد نے ایک بندوق اور وہ 2 ہینڈ گرینیڈز چھپائے۔ جہاز ہوا میں ہے اور لیلا خالد اور سلیم عیساوی نے جان بوجھ کر فرسٹ کلاس کی سیٹس بک کروائی تھی تاکہ انہیں طیارے کی کاکپٹ تک رسائی آسانی سے مل سکے۔ جیسے ہی جہاز کے سٹاف نے فرسٹ کلاس کے مسافروں کو سرو کرنے کے بعد اکانومی کلاس کے مسافروں کو سرو کرنا شروع کر دیا، سلیم نے اچانک سے چھلانگ لگائی اور کاکپٹ تک پہنچ گیا۔ اس کے پیچھے لیلا خالد بھی اپنے ہاتھوں میں ہینڈ گرینیڈز لے کر اس کے پیچھے دوڑی۔ اسی دوران ایئر ہوسٹر سے ٹرین نیچے گر گئی اور وہ چیخنے لگی۔ بعد میں سلیم عیساوی اور لیلا خالد نے چیخ کر کہا کہ فرسٹ کلاس کے مسافر پیچھے اکانومی کلاس میں چلے جائیں۔ لیلا اور اس کے ساتھی نے کاکپٹ میں انٹر ہو کر پلین کو مکمل طور پر ہائی جیکٹ کر لیا تھا، اور اس ہائی جیکٹ میں لیلا خالد کو پائلٹ سے اور ٹریفک کنٹرول روم سے بات کرنے کا رول دیا تھا۔ ابتدا میں لیلا نے پائلٹ سے طیارے کو اسرائیل کے لوڈ ایئرپورٹ پر لے جانے کے لیے کہا، جسے اب بین گورین ایئرپورٹ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی طیارہ اسرائیل کے حدود میں داخل ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے 3 معراج طیارے بھی پرواز کرنے لگے، جن کی طیاروں کو دیکھ کر مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا کہ یہ ہم پر کہیں حملہ نہ کرے۔ لیلا نے ایئر ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ کیا اور کہا کہ اب ہمیں فلائٹ TWA 840 کے بجائے PLFP یعنی فری عرب فلسطین کے نام سے پکارے گئے۔ جہاز کے پائلٹ نے پہلے تو لیلا خالد کی بات ماننے سے انکار کیا، لیکن جیسے ہی لیلا نے ہاتھ میں 2 گرینیڈز اٹھائے، پائلٹ نے فوراً ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی جہاز لوڈ ایئرپورٹ کے اوپر سے گزرا، نیچے اسرائیل کی فوج اور ٹینکس ہائی جیکر سے نمٹنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، لیکن اچانک لیلا خالد نے پائلٹ کو حکم دیا کہ طیارے کو دمشق کی طرف موڑو۔ جہاز دمشق میں لینڈ کر دیا گیا۔ مسافروں کو یرغمال بنا کر فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کیا۔
مذاکرات کے بعد اسرائیلی جیلوں سے فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور ہائی جیکرز کی بحفاظت واپسی کی شرائط پر تمام یرغمالوں کو رہا کر دیا گیا۔ دمشق ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد سلیم ای ساروی نے جہاز کے کوکپٹ میں دھماکہ خیز مواد رکھ کر جہاز کو اڑا دیا۔ اسرائیل کے لیے یہ ایک بڑا دھچکا تھا کہ 25 سالہ نوجوان لڑکی نے نہ صرف اس کا ایک طیارہ اغوا کیا بلکہ اس کو اڑا بھی دیا۔ اس انسیڈنٹ کے بعد لیلا خالد پوری دنیا میں توجہ کے مرکز بن گئی تھی۔ ہر جگہ پر لیلا خالد کی تعریفیں کیے جا رہے تھے۔ ٹی وی چینلز اور اخبارات نے لیلا خالد کے انٹرویوز نشر کیے۔ اب وہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ ایک بہادر مجاہدہ تھی اور وہ عالم اسلام کی آنکھوں کی تارہ بن چکی تھی۔ اس کی تصویروں کو اتنی شہرت ملی جو کہ اس سے پہلے کسی مسلمان خاتون کو نہیں ملی تھی۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یورپ کے لڑکیوں نے لیلا خالد کے ہر انداز کو کاپی کیا، اس کی باتوں کی سٹائل کو، اس کی سکارف کو اور یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں کی انگوٹھی تک کو کاپی کیا جس میں وہ بلٹس پہنتی تھی۔ پہلی ہائی جیکنگ کے بعد لیلا خالد نے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی جس کی وجہ سے وہ اپنی شکل کو بار بار تبدیل کر رہی اور ایک نئی پلین ہائی جیکنگ کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار رکھتی تھی۔ ستمبر 1970 میں لیلا خالد نے لبنان سے یورپ کا رخ کر دیا۔ 4 ستمبر کو جرمنی میں اس نے پیٹرک آرگیو سے ملاقات کی جس کے ساتھ وہ ایک اور طیارے کو اغوا کرنے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ یہ دونوں اس سے پہلے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملے تھے۔ 6 ستمبر کو نیو یارک کا ٹکٹس لے کر امبرسٹن کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب یہ دونوں طیارے میں سوار ہو رہے تھے تو ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے جو 2 ساتھی اس پلین ہائی جیکنگ میں اس کا حصہ تھا ان کو ایئر لائن کی طرف سے ٹکٹ سے نہیں دیے گئے۔ ہائی جیکنگ کی پلاننگ کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس پرواز کے اغوا کرنے سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس پرواز میں آلریڈی سیکیورٹی حکام اور مسلح سیکیورٹی اہلکار موجود ہوتے ہیں اور طیارے میں سوار ہونے سے پہلے 3 بار تلاشی لینی پڑتی ہے، اور اس بار لیلا خالد نے اکانومی کلاس کے ٹکٹس بک کروائی تھی۔ لیلا خالد اس بار اپنے ساتھ صرف 2 دستی بم کے ساتھ پلین میں داخل ہو چکی تھی۔ جب پلین ہوا میں تھا لیلا خالد نے اچانک سے کوکپٹ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا لیکن پائلٹ نے پہلے سے ہی کوکپٹ کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ اب لیلا خالد مشکل میں پڑ گئی تھی۔ انہوں نے اپنے بیگ سے ہینڈ گرنیڈز نکالنے کی کوشش تو کی مگر گارڈز نے ان پر فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ جوابی وار میں فیڈریک نے بھی فائرنگ کرنا شروع کر دی لیکن وہ گارڈز کی فائرنگ کے سامنے ٹک نہ سکا اور ان کو گولی لگ گئی جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر گئی۔ اس کے بعد لیلا پر 2 گارڈز اور مسافروں نے حملہ کر دیا اور مسافروں نے لیلا کو کافی تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد کی کہانی لیلا خالد اپنی ایک انٹرویو میں کچھ یوں بیان کرتی ہیں کہ جب لوگ مجھے مار رہے تھے تو کسی نے پیچھے سے آ کر میرے سر پر وار کر دیا جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد لیلا خالد اپنی بک میں لکھتی ہے کہ جب مجھے ہوش آ گیا اور میں نے دیکھا ایک گارڈ میرے ساتھی کے اوپر بندوق تامے کھڑا ہے اور میرے ساتھی کو اس نے 4 گولیاں مار دی جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ لیلا خالد کو کچھ مسافروں کے ٹیکس سے باندھ کر اسے فرش پر لٹا دیا گیا اور طیارے کو ہنگامی طور پر لندن میں اتار دیا گیا۔ اس کے بعد لیلا خالد کو لندن کے ایلین پولیس اسٹیشن لے جایا گیا اور بعد میں اسے جیل بھیج دیا گیا۔ ابھی لیلا خالد کو جیل میں 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ فلسطین کی لبریشن فرنٹ نے لیلا خالد کے ساتھ ساتھ کچھ عسکریت پسندوں کی رہائی کا مطالبہ کیا اور مطالبات پوری کرنے کی غرض سے چند روز بعد ممبئی سے بیروت جانے والے ایک مسافر طیارے کو ہائی جیکٹ کر لیا گیا۔ عسکریت پسندوں نے اس طیارے میں 300 مسافروں کو یرغمال بنا لیا اور مسافروں میں 65 برطانوی شہری بھی شامل تھے۔ مذاکرات کے میز پر لیلا خالد کی رہائی کا مطالبہ کر لیا گیا۔ برطانوی وزیر اعظم ایڈورڈ نے بالآخر اتفاق کیا کہ برطانیہ کے پاس لیلا خالد کو رہا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ 13 ستمبر کو صبح 7 بجے BBC عربی ریڈیو سے برطانوی حکومت کا ایک خبر نشر کیا گیا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لیلا خالد کو یرغمالوں کے بدلے رہا کریں گے، لیکن اسرائیل کو برطانیہ کا یہ فیصلہ نامنظور تھا اور ان کا حکام کا یہی ماننا تھا کہ اس فیصلے کی وجہ سے دہشت گردی کو فروغ مل رہا ہے، لیکن برطانیہ کے پاس بھی کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا جس کے بدلے وہ اپنی شہریوں کی زندگیاں بچائیں۔ مسافروں کے بدلے لیلا خالد کو رہا کر دیا گیا۔ 1970 کو رویال ایئر فورس کا ایک طیارہ لیلا خالد کو لے کر قاہرہ کے لیے روانہ ہوا۔ لیلا خالد مجاہدہ کیوں بنی؟ اس کے پیچھے کیا ریزنز تھے؟ اب اس ٹائم کی بات ہے جب لیلا خالد فلسطین کی اسکول ٹیچر تھی جس نے اسرائیل بم گرنے سے معصوم بچوں کو تڑپتے مرتے دیکھ کر مجاہدہ بننے کا عزم کیا اور پھر ایک ایسی تاریخ رقم کر دی جو صدیوں تک کوئی نہیں لکھ سکا۔ لیلا خالد اس وقت عمان میں مقیم اپنے 2 بیٹوں بشر اور بدر کے ساتھ
पनाह गजीनी की जिंदगी गुजार रही है। लेकिन अभी तक फलस्तीन रुमाल का स्कार्फ पहनने, अपने आबाई वतन वापसी के लिए मुजाहिमत के ख्वाब सजाए आज़ादी की शहर की तलाशी में है, और फलस्तीनियों को उनके वतन की वापसी के लिए वो कानून के दायरे में अपना तन मन धन सब कुर्बान करने के लिए पुरज़म है। इन्हें देखकर अब कोई नहीं कह सकता कि ये चिक्की पाया पहनते हुए, हाथों में AK-47 लिए हुए वही 25 साल लड़की है जो किसी जमाने में फलस्तीन जदोजहद का एक सिंबल थी। लैला खालिद की कहानी दिलचस्प है और अजीब भी। दिलचस्प इसलिए कि वो दुनिया की पहली हाईजैकर लड़की थी, अजीब इसलिए कि वो मारूफ मानों में न किसी मुसलमान आलिम से, न किसी पीर या मुर्शिद से मुतासिर थी, बल्कि उसका लीडर उस टाइम का एक जॉर्ज नामी शख्स जो एक लिबरल और सेकुलर फलस्तीनी ईसाई था। लैला खालिद ने अपनी जिंदगी पर एक छोटी सी बायोग्राफी बुक भी लिखी है जिसको हम माय फ्यूफल शेल लाइव बुक के नाम से जानते हैं। ये बुक 1973 में पब्लिश हुई, जबकि लैला खालिद की जिंदगी पर यह फिल्म 2005 में बनी जिसका नाम था लैला खालिद हाईजैकर, और इस फिल्म को एम्स्टर्डम के फिल्मी मेले में बड़ी पजीराई मिली। आज भी यूरोप के अक़वाम पर लैला खालिद के नाम का रोब हावी है। इंटेलिजेंट वर्ल्ड्स आज भी लैला खालिद के नाम से डरती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसे मजीद हिस्टोरिकल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।